بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی پترکار ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں کو جماعت اسلامی ہند کی آج کی اس منتھلی پریس میٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے، 5 ایشوز ہم نے آج کی پریس کانفرنس کے لیے خاص طور سے چنے ہیں، اور ان میں ایک ایشو بہار میں ایک کاسٹ سروے کیا گیا بہار گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کی رپورٹ پبلک کی گئی ہے، اور اس پر اب سیاسی حلقوں میں بحث بھی چھڑ گئی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کاسٹ سروے ہوا ہے یہ بہت ضروری تھا، یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے ملک میں کن کن گروپس کی کیا پاپولیشن اسٹرینتھ ہے، شیئر ہے، اور اس کے مطابق ان کو جو مختلف سروسز ہیں اور دوسری سہولیات ہیں ان میں جو شیئر یا ریزرویشن ملا ہوا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے مختلف ویلفیئر کی اسکیمز بنتی ہیں، پلانس بنتے ہیں، ان کو بھی پوری طرح امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ کاسٹ کے بیسس پر لوگوں کا کمپوزیشن کیا ہے، اور کیا لوگوں کا ریپرزنٹیشن ان کی پاپولیشن کے مطابق ہو رہا ہے، لوگوں کو جو فائدے پہنچنے چاہیے وہ ان کی پاپولیشن کے مطابق پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ تو بہار گورنمنٹ نے جو سروے کیا ہے اس میں جو ریزلٹس آئے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل 63% بیکورڈ اینڈ ایکسٹریملی بیکورڈ، او بی سی اینڈ پچھڑا اور اتی پچھڑا، یہ 2 ورگوں کا جو ڈاٹا سامنے آیا ہے اس میں پچھڑا ورگ 27.12% ہے، اور جو ایکسٹریملی بیکورڈ ہے وہ 36.01 ہے۔ یہ دونوں ملا کر ٹوٹل بیکورڈ پاپولیشن 63% ہوتا ہے۔ منڈل کمیشن نے جو پورے ملک میں بیکورڈز کی اسٹرینتھ کو مانا تھا اس وقت، وہ 52% مانا تھا، اور اس کے بیس پر وہ آگے بڑھے تھے۔ اس میں اگر ایس سی اور ایس ٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں، وہ بہار میں ایس ٹی بہت کم ہے، 1.68%۔ جھارکھنڈ بننے کے بعد ٹرائبلز جو ہیں اس کا بڑا حصہ جھارکھنڈ میں چلا گیا، تو وہاں ایس ٹی صرف 1.68% ہیں، اور شیڈول کاسٹ 19.65% ہے۔ تو اگر ہم بیکورڈ، ایکسٹریملی بیکورڈ اور شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ کو ملاتے ہیں تو یہ ٹوٹل جو پاپولیشن کا پرسنٹیج بنتا ہے وہ 84.48% ہوتا ہے۔ یعنی جو ادر کاسٹس ہیں جو ایس سی ایس ٹی اور پچھڑا ورگ میں نہیں آتی، جن کو ہم اپر کاسٹ کہہ سکتے ہیں، وہ 15.52% ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سروسز میں اور ہمارے دیگر دوسرے جو جہاں ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو بہار کے ڈاٹا کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ابھی یہ جو پچھڑا ورگ ہے اور بیکورڈ اور ایکسٹریملی بیکورڈ جو کلاسز ہیں وہ بہت انڈر ریپرزنٹیڈ، ان کی جو جتنی تعداد ہونی چاہیے مختلف جگہوں پر، سروسز میں اور دوسرے جگہوں پر، وہ تعداد اس سے بہت کم ہے، اور یہی ایک چیز ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سروے بہار کی گورنمنٹ نے کیا ہے، لیکن ہم پورے ملک میں چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سروے ہو، اور آزادی کے 76 سال کے بعد ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے۔ ایک مضبوط ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ جو گروپس وہاں بستے ہیں، رہتے ہیں، ان کا ریپرزنٹیشن ان کی پاپولیشن کے آس پاس ہونا چاہیے۔ ان کی پاپولیشن کے قریب قریب اگر ہوگا تو سمجھا جائے گا کہ سارے گروپس ریپرزنٹیڈ ہیں، اور کسی گروپ کو کوئی بہت زیادہ پریویلیج حاصل نہیں ہے۔
اور بہت سارے گروپس ابھی بھی ایسے پائے جاتے ہیں، بڑی تعداد، جو ابھی بھی انڈر پریویلیج ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو جماعت اسلامی ہند اس کو ایک اچھا قدم سمجھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کی سطح پر بھی اس طرح کا سروے ہو اور اس کے مطابق ہمارے یہاں کی چیزیں بننی چاہیے۔ دوسرا اہم ایشو جس پر مجھے کچھ کہنا ہے، وہ ابھی حال کے دنوں میں جو پارلیمنٹ میں، ہماری نئی پارلیمنٹ میں، جو پارلیمنٹ بلڈنگ میں جو پہلا سیشن شروع ہوا، اس میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ جس سے ہمارے دیش کی اور ہماری پارلیمنٹ کی جو ڈگنیٹی ہے وہ کافی گری، اور دنیا بھر میں اور ملک میں ایک غلط میسج گیا کہ ہمارے جو پیپلز ریپرزنٹیٹیو ہیں اور ہماری جو اسمبلیز اور پارلیمنٹ کے جو ممبران جو چن کر آتے ہیں، قانون بنانے والے جو لوگ ہیں، ان کی زبان اس طرح سے پارلیمنٹ میں استعمال ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایک کمیونٹی کے خلاف، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے خلاف، وہ جو شرمناک الفاظ کہے گئے اور جو جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا رولنگ پارٹی کے ایک ایم پی کی طرف سے، وہ کسی ایک فرد یا ایک انڈیویجول پر وہ کمنٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک پوری کمیونٹی پر، اور ایک ایسی کمیونٹی جو ایک خاص ریلیجن کو مانتی ہے، اس پر وہ کمنٹ تھا۔ تو اس کو بہت ہی سیریسلی لیا جانا چاہیے۔ یقیناً لوگوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ابھی تک ان ممبر آف پارلیمنٹ کے خلاف، ابھی اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ موجودہ رولنگ پارٹی اس کو کوئی بہت بڑا کرائم سمجھتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند اس کو بہت بڑا کرائم سمجھتی ہے، اور پارلیمنٹ کی جو ڈگنیٹی ہے، ہمارے ملک کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کو مجروح کرنے والا وہ عمل ہے، اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹ کی ممبرشپ ہے، دیٹ شوڈ بی ٹرمینیٹڈ، ان کو پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے ٹرمینیٹ کرنا چاہیے، یا کم سے کم ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے، لیکن ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اور افسوسناک یہ ہے کہ جو ویڈیو دکھائے گئے بعد میں، وہاں ان کی پارٹی کے سینئر لیڈرز جو ہے ان کو سمجھانے کے بجائے پیچھے سے مسکراتے اور ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہاؤ سیریس دے آر۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کو ایک واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ نفرت کا زہر جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ لوگ پارلیمنٹ کی گرما کا بھی خیال نہیں رکھتے اور وہاں اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کے لیے، ہمارے ملک کی ڈیموکریسی کے لیے، اور ہمارے ملک کی جو تصویر دنیا میں بن رہی ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اسپیکر ہیں پارلیمنٹ کے، وہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، اور ان کی پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ممبر پارلیمنٹ کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس کے علاوہ جو 3 ایشوز ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے دوسرے ساتھی ان پر اپنی رائے رکھیں گے۔ موب لنچنگ اور سیکسول وائلنس کا مسئلہ ہے، اور جرنلسٹ پر اٹیک کا مسئلہ ہے، اور ویمن ریزرویشن بل کا مسئلہ ہے۔ تو محترم ملک معتصم خان صاحب جو ہیں، وہ موب لنچنگ اور سیکسول وائلنس اگینسٹ ویمن کے جو واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس پر اپنی بات رکھیں۔ موب لنچنگ ہمارے ملک میں ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن اس ماہانہ پریس کانفرنس میں ان دنوں جو لنچنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پر ہمارے ملک کی راجدھانی دلی میں اور دلی کے علاقے سندر نگر، خوبصورت نگر میں یہ جو داغدار ہماری تہذیب پر جو بدنما داغ ہیں لنچنگ کے واقعات، اس کا صدور ہوا ہے۔
ایک محمد اسحاق نامی نوجوان کو وہ قریب کی کسی مندر میں وہ پرساد اس نے حاصل کیا. مندر میں پرساد حاصل کرنے کی یہ سزا اسے ملی، اس کے خاندان کو یہ سزا ملی کہ سب نے پیٹ پیٹ کر اس کو ہلاک کر دیا. یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے اور ہمارے ملک کے بسنے والے تمام شہریوں کے ضمیر کو دستک دیتا ہے. اور صرف یہ کوئی رورل ایریا کی بات نہیں رہی ہے، یہ ہمارے ملک کی راجدھانی میں ہو رہا ہے. اس پر ہم سب کو بہت سخت تشویش ہے. دوسرا ایسا ہی واقعہ وہ جے پور میں ہوا. جے پور بھی ہمارے ملک کا بھی ایک بڑا شہر ہے اور راجستھان ریاست کی راجدھانی ہے. وہاں پر بھی ایک معمولی انسیڈنٹ میں ایک نوجوان محمد اقبال، اس کی اس شناخت پر کہ وہ مسلمان ہے، وہ لوہے کی سلاخوں سے پیٹ پیٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تو اس موقع پر یہ غور کرنا ہے کہ لنچنگ کے واقعات کا اصل سبب کیا ہے تاکہ ہم اس کو دور کر سکیں. اس کا اصل سبب یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی لہر اور نفرت کا زہر وہ سارے سماج میں سرایت کرتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی شخصیات. ابھی آپ نے سنا کہ پارلیمنٹ کے ممبر اور پارلیمنٹ کے اندر ان کی شخصیت اور ان کی عزت وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ نفرت کا جو ماحول ہے وہ بہت سخت ہو گیا ہے. تو نفرت کے اس ماحول میں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ریاستی اسمبلیوں کے اندر بھی کہ جو بھی ایسی حرکت کرتے ہوں انہیں سخت سے سخت سزا اور جلد سے جلد انہیں ایسی سزا ملتی رہے. دوسرا، یہ جو نفرت کے ماحول کو بدل کر عزت و احترام کے اور محبت کے ماحول کو پروان چڑھانا چاہیے. اس میں غیر مسلم سماج کے، یونیورسٹیز کے، بیوروکریسی کے، جوڈیشیل، پولیٹیشینز، ان سب کو اس میں افرمیٹیو اقدامی طور پر آگے بڑھنا چاہیے، ورنہ یہ جو نفرت کا ماحول ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گا. تیسری طرف یہ جو ابھی حالیہ دنوں ملک میں عورتوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو سیکسول وائلنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں حالیہ دنوں اجین کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ جو شرمناک سلوک ہوا ہے اور اس کی عزت تار تار کی گئی ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں عورتوں کے خلاف جنسی جرائم، سیکسول وائلنس، سیکسول کرائم، یہ بھی ایک بہت بڑا اور بہت ہی شرمناک پہلو ہے جس پر سخت قانون سازی کی ضرورت ہے. اب یہ بھی سوال ہے کہ یہ جو عورتوں کے خلاف اور ان کے پر جو جنسی حملے ہوتے ہیں اس کا تدارک، اس کے تدارک میں بھی، اس کو روکنے کے سلسلے میں بھی 3 پہلوؤں سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے وہ قانون سازی ہے اور قانون کے مطابق عدالتوں میں جلد سے جلد ان کو سزا دینا ہے. جب تک جو کلپریٹس ہیں ان کو جلد سے جلد قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا نہ ملے، ہم عورتوں کے اوپر ہونے والے ان جنسی جرائم کی روک تھام نہیں کر سکتے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ سماج میں عورتوں کے احترام کی تعلیم، ان کے عزت اور احترام کی تعلیم،
اور اخلاق اور کردار کی سماج میں روایات کو زندہ کرنا چاہیے. یہ یونیورسٹیز میں بھی ہو اور یونیورسٹیز کے باہر سارے سماج میں ہو. اور جماعت اسلامی کا تو سمجھنا یہ ہے کہ جب تک انسانوں کے اندر احساس جواب دہی اور آخرت کی فکر اور جو آسمانی تعلیمات ہیں ان آسمانی تعلیمات کی ہدایات کی اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا ہم پاکیزہ سماج نہیں بنا سکتے ہیں. جو جرائم ہے اس کی شرح یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 49 رپورٹیں درج کی جاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو درج نہیں کی جاتی ہیں ان کا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اگر اسی کو مانا جائے تو ہر منٹ میں ایک واقعہ ہو رہا ہے ملک بھر میں. ہمارے ملک کی آبادی کا ایک آدھا حصہ ہماری خواتین اور یہاں پر وہ غیر محفوظ ہیں. ملک میں جہاں عورتیں غیر محفوظ ہوں ہم کیا ڈیموکریسی کی بات کریں, کیا 75 سال کے امرت مہوتسو کو ہم منائیں. تو اس موقع پر اس کانفرنس کے ذریعے سے عوام سے بھی قانون سازوں سے بھی ہم یہ اپنی تشویش ظاہر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کو عورتوں کے لیے بھی ایک محفوظ ملک ہو. اور جو موب لنچنگ کے واقعات ہیں, نفرت کی فضا, تو نفرت کی فضا کو ختم کرنے اور عورتوں کے جرائم کو ختم کرنے کے لیے سخت سے سخت قانون سازی, اخلاقی ماحول کو پروان چڑھانا چاہیے. جزاک اللہ. خواتین اور ویمن ریزرویشن بل کے سلسلے میں ہماری بہن رحمت النساء صاحبہ انشاءاللہ اظہار خیال کریں. السلام علیکم, good afternoon. Thank you all once again. Now, as you all know, the Women's Reservation Bill has been passed and now it is known as the Nari Shakti Vandan Act 2023. And it's a very welcoming act. No one has any doubt regarding that. In order to uplift and even to create a safe environment for women, women's participation in politics, decision-making bodies is also very important. There is no doubt about that. But regarding this bill, we feel that there are some inherent discrepancies, especially 2-3 very important points we need to discuss, debate and bring to the notice, and we have to get it immediately rectified. Number one is the delay. They need to get the census done and after that the delimitation exercise. And why? That is a question that we all have to raise. It has been raised by many and we still need to continue to raise. It shows the bill versus the political will, bill versus will problem. If there is the political will to implement what is being passed without any considerable opposition, why it has to be delayed? 2029 tak we have to wait, they say, and even regarding that people are doubtful. Experts say that even that wouldn't happen. So this is one problem. And another problem is the act does not offer reservation to women in the Rajya Sabha and the state legislative councils. If really women has to be included in the political engagement, they should be included in all bodies, right from grassroots to the parliament. So that also is an important problem or discrepancy which we want to point out now. And the third problem is that is a very important problem, we understand, because any kind of reservation is to include and uplift and bring into that activity even those who are socially underprivileged, marginalized, whether it is in the economic activities, political activities, education field, wherever it is. And you all know that
as per the Sachar, Justice Sachar Committee Report 2006. And after that we had this post-Sachar Evaluation Committee Report 2014. And the report of the Expert Group on Diversity Index 2008. And this India Exclusion Report 2013-14. And even the 2011 census. And the latest NSSO reports. And all these reports and data suggest how pathetic the condition of the OBC people are, including the Muslims, especially the Muslims. And if that is not included within the reservation, if there is no reservation, just like how there is reservation for SC and ST, if there is no reservation for OBC groups also, it is incomplete. This reservation cannot be called as a good or inclusive reservation because of this exclusion. And so we need to bring to the notice of everyone all these problems. Ignoring OBC and Muslim women in the Women's Reservation Bill means it is unjust on them and not in tune with the policy of Sabka Saath, Sabka Vikas. And democracy itself means everyone's participation everywhere. So if the one group of society, one section of society, one considerable section of society, of which the contribution of which was there in the freedom struggle in history, and now if they are being excluded, we cannot call it a complete reservation bill. So political parties have to take action with immediate effect. I think what we believe is nobody is stopping the political parties from implementing this immediate effect. They can do it. They need not have to wait for any such political game that is happening. And even in spite of all that, it can be implemented with immediate effect. So this is what we want to talk regarding the Women's Reservation Bill. Now it is not inclusive. There are inherent discrepancies. Unless and until even that is not being addressed, the reservation bill cannot be called as something which will enable our women from every section of society to contribute constructively and positively for the nation building. Thank you so much. Dear friends, पिछले 2 दिन से दिल्ली में दिल्ली पुलिस, यहाँ के जाने माने पत्रकार, जर्नलिस्ट, यहाँ के एक्टिविस्ट्स और यहाँ के हिस्टोरियंस, इन तमाम लोग जो पॉलिटिकल डिसिडेंट्स रखते हैं, उनके घर में पुलिस रेड कर रहे हैं। और उसमें न्यूज़ क्लिक जो वेबसाइट है जिसके तहत काम करने वाला अभिसार शर्मा, भाषा सिंह और जो है जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनके घर में जाना और उनको चुप कराने के कोशिश गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसमें उर्मिलेश, जिसका रिपोर्ट इंडिया के पेंशन स्कीम जो रिवाइज़ किया गया उसको जो क्रिटिसाइज़ करते हुए, उसकी हकीकत को लोगों के सामने लाते हुए जो रिपोर्ट है, जो वाकई इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक है, जो हिमाचल जो है, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का कहना यह है कि इवन हिमाचल इलेक्शंस में बीजेपी को जो ठोस पहुंची, उसका एक बड़ा कारण जो है हमारे पेंशन पॉलिसीज़ है। तो ये न्यूज़ क्लिक को चुप करने के लिए वहाँ पर रेड, उसके अलावा प्रबीर पुरकश्यस्था और गीता हरिहरन, अवनिंद्यो चक्रवर्ती, सुहेल हाशमी साहब, सटारिस्ट संजय रजौरा, CPM लीडर सीताराम येचूरी, एक्टिविस्ट सीता टीस्टा सेटलवार्ड और वेटरन जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा तकुरता, इन तमाम लोगों के घरों में रेड किया जा रहा है। असल में इस वक्त में जमात इस्लामी हिंद इसको बहुत सख्त से सख्त अल्फाज में इसको निंदा करना चाहूँगा, कंडम करूँगा। और यहाँ के जो जितने भी सिटीजन्स हैं जो डिसेंसिटाइज्ड है, उनसे हम चाहेंगे कि वो सब लोग मिल करके जो है इसके ख़िलाफ़ कंडमनेशन और वॉइस उठाएं और इसको एक म्यूट स्पेक्टेटर के तौर पर हम इसको देखना नहीं चाहिए। जितने भी इंडेक्सेस है, मिसाल के तौर पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है,
या डेमोक्रेसी इंडेक्स है, इसमें स्टीप डिक्लाइन है इंडिया का पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं. एक फ्री फॉल स्टेज में है इंडिया. इसको और भी जो है बड़े एक्सेलरेट किया है जो नया मूव्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट है, तो इसको हम कंडेम करते हैं. Bringing a law should serve the purpose. I don't think that it will be done. तो जो पहला सवाल जो AU आसिफ साहब ने पूछा, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक तरफ है, लेकिन ये पूरा मामला बढ़ते जा रहा है, वही है ना आपके सवाल. सो ही इज आस्किंग वेदर जस्ट बाय पासिंग लॉज will there be or women will be respected. Your question is correct, but rules and regulations should also be there, but how they are being implemented, that is another question. There is corruption, there is consideration of religion, there is consideration of politics, and all these also should be corrected. And the social atmosphere has to be taken care of, and we all need to work together to change the minds of people. Unless and until there is no change in the minds of the people, no change will happen through any law. So the person who implements the law is also corrupted. His mindset is also like that, or her mindset is also like that. And the person, the people who have to raise questions, write even in media against all these and educate the society, even they, if their mind is also not in favor of this, nothing will happen. So we all together, citizens से लेकर media से लेकर हुकूमत, as you pointed out, 1962 से एंटी डाउरी लॉ है यहाँ, लेकिन इवन टुडे डाउरी देना लेना और डाउरी डेथ्स वगैरह इवन न हो रहा है. तो ये सब चीज एक साथ होना चाहिए. So इसका reflection वहाँ भी रहेगा. और now the women's participation in politics, decision making bodies, that also will have an impact in the social atmosphere also. That will also add to the benefits of changing the society and social framework and society's mindset. I hope that is enough. The Law Commission has recently rejected the idea of tinkering with the age of consent for marriage, like POCSO Act. They want some changes in the POCSO Act. Civil Rights Group and even Chief Justice of India had a couple of months back suggested that there should be some changes in the age of consent. But only 2 or 3 days ago, Law Commission has rejected the idea. Now I want to know your view on it. अब जो हमारे मुल्क में क़वानीन हैं उसमें 16 साल से ऊपर की जो लोग हैं उनके लिए कॉन्सेंट से वो सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हैं, और जहाँ कॉन्सेंट ना हो उसको वो लोग उसको रेप कहते हैं. लेकिन हमारा समझना ये है कि ये जो पूरा कल्चर है उसमें वुमेन्स के लिए रिस्पेक्ट और वुमेन्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं और वुमेन्स जैसा सबके फंडामेंटल राइट हैं, वो वुमेन्स के फंडामेंटल राइट, वुमेन्स की डिग्निटी है. तो ये जो पूरे इश्यूज हैं इन सबको मिलाकर उसको देखना चाहिए. तो वो कॉन्सेंट से या नॉन कॉन्सेंट से जो लीगल सिस्टम हो, नेचुरल सिस्टम हो. मैं तो बड़ी उम्र में भी कॉन्सेंट की बात को गलत समझता हूँ. नहीं, कॉन्सेंट के बाद कि मैं ये कह रहा हूँ कि 16 साल से नीचे ही नहीं, वो तो कोर्ट भी नहीं मान रहा है, लेकिन 16 साल से बड़े लोग भी हों तब भी जो है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट की बात नहीं है. जो भी हो वो लीगल और नेचुरल वे में एक वुमेन का एक मेल का ताल्लुक होना चाहिए. और ये जो कुछ पूरे माहौल में जो एजुकेशन में हो, इंस्टीट्यूट्स में हो, फिल्म में हो, मैगजीन्स में हो, हर जगह हमको क्यों ऐसा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि औरत को रिस्पेक्ट मिले और उसको एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ना बनाया जाए. जी. Don't you think that caste-based census would encourage the caste politics in India?
کہ آپ نے کہا کہ کاسٹ سروے ضروری ہے، تو کیا جماعت اسلامی ہند کاسٹ ازم کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا اس کے نزدیک کاسٹ پر سروے ہونا آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کیسا ہے جماعت اسلامی کے؟ Where do you find Muslims around the discourse about caste census? Do you think that Muslim will be benefited by it? بہرحال جماعت اسلامی ہند کا ویو سامنے آ چکا ہے کہ گناہ جو ہے ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اور وہ کنسنٹ سے ہوتا ہے تو بھی گناہ ہے، اس میں ایج کا بھی کوئی وہ نہیں، اور جو شادی کی ایج کی بات ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر جماعت کا ویو بہت صاف ہے۔ یہ جو سوال کاسٹ بیسڈ سروے کے بارے میں آئے ہیں، تو جماعت اسلامی ہند یہ سمجھتی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، ہمارا جو پیمانہ ہے وہ جسٹس کا پیمانہ ہے کہ جتنے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، جس تعداد میں اور جس آبادی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا ریپرزنٹیشن ان کی آبادی کے مطابق اگر نہیں ہوتا ہے یا اس میں بہت فرق آتا ہے تو یہ ناانصافی سمجھا جائے گا۔ تو ہم اس کو انصاف اور ناانصافی کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ جو ہر لحاظ سے پچھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو شیئر ہے سروسز میں اور ڈیسیشن میکنگ میں اور قانون ساز اداروں میں، وہاں اس کا شیئر اس کی پاپولیشن کے مطابق نہیں ہے بلکہ بہت کم ہے، اور خاص طور سے اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو ان کا ریپرزنٹیشن تو برابر گھٹتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس ڈیموکریسی کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کاسٹ کو کوئی فرق کے طور پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی ہے چھوٹی ہے یا کوئی اونچا ہے نیچا ہے، ہم تو کہتے ہیں سب برابر ہے، لیکن جو سوشلی بیکورڈ ہیں، ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں اور ایک لمبی مدت سے بیکورڈ ہیں، ان کی آبادی کے مطابق اگر ریپرزنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ ڈیموکریسی کمزور ڈیموکریسی کہلائے گی۔ اس لیے ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی ریپرزنٹیشن ان کی پاپولیشن کے مطابق ایگزیکٹلی تو نہیں ہوگی لیکن اس کے آس پاس ہونی چاہیے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ 10% جو طبقہ ہے وہ 50-60% چیزوں پر قابض ہے اور باقی میں جو ہے وہ تمام لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کاسٹ سروے سے یہ بات سامنے آئے گی اور یہ ڈیمانڈ اٹھ بھی رہی ہے، اور اس کو نکارا نہیں جا سکتا کہ کاسٹ کے بیسس پر بھی یہاں ڈسکرمنیشن ہوتا رہا ہے، تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے بات ضروری ہے کہ ان کی پاپولیشن کے لحاظ سے ان کو ایشور کیا جائے۔ اسی طرح خواتین کے بل میں بھی جو بات ہماری بہن نے کہی ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اگر خواتین ریزرویشن بل، ویمن ریزرویشن بل، جس میں او بی سی اور مسلمز کے لیے اگر کوٹا ریزرو نہیں ہے تو یہ اس ڈسپیرٹی کو اور زیادہ بڑھائے گا، یعنی جو پہلے سے انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں اس ویمن بل آنے کے بعد ان کا ریپرزنٹیشن ان طبقات کا اور کم ہو جائے گا، اور جو پہلے سے زیادہ ریپرزنٹیڈ ہیں جو طبقے، خواتین کے ریپرزنٹیشن کے ساتھ ان طبقات کا ریپرزنٹیشن پہلے کے مقابلے میں اور بڑھ جائے گا۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند اس بات کا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ او بی سی کو ریزرویشن اس میں ہونا چاہیے، اور مسلمز جو بہت ہی زیادہ انڈر ریپرزنٹیڈ ہیں ان کا ریزرویشن بھی اس میں ہو، تبھی صحیح معنی میں یہ ریزرویشن بل جسٹیفائڈ کہلائے گا۔ ابھی یہ بل جو ہے وہ کمزور طبقات کے ساتھ ایک ناانصافی والا بل ہے۔ انجینئر صاحب، کاسٹ سینسس کو لے کر آپ نے جو بات کہی، بی جے پی اس کو دوسری طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور پردھان منتری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پورو پردھان منتری منموہن سنگھ کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو دیش کے سنسادھنوں پر حق ہے وہ الپ سنکھیکوں کا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ سوال کیا جائے گا تو اب مسلمانوں کے ادھیکاروں کو کیا کم کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں جاتی گت جن گننا کی؟ اگر آبادی کے حساب سے ہی دیش کے سنسادھنوں کا بنٹوارا ہوگا تو سب سے بڑی آبادی تو ہندو ہے، ان کے حق زیادہ ہونے چاہیے۔ ہاں، تو یہ ڈیمانڈ تو ہندو ہی کر رہے ہیں نا، ہم تو ان کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ ہم انڈر ریپرزینٹیڈ ہیں، ود ان دیٹ وہ بھی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو او بی سی ہیں، جو بیکورڈ ہیں، ان کا ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم تو انہی کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بھی انڈر ریپرزینٹیڈ ہے، اس کے ریپرزنٹیشن کو
برابر کرنا تو دور کی بات ہے اور کم کرنے کی تدابیر کی جا رہی ہیں. آپ انڈیا کے ڈیمانڈ کو مانتے ہیں پورے بھارت میں کاسٹ بیس سروے ہو؟ انڈیا کی نہیں، ہم کسی کی ڈیمانڈ نہیں، ہم تو خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ کاسٹ بیس سروے اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے مطابق لوگوں کو ان کا شیئر دینے کی بات کہی جا سکے اور اس کو ایشور کیا جا سکے. ہم کسی کی ڈیمانڈ پر نہیں ہے، تو ہم خود ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب کا ریپرزنٹیشن ان کی آبادی کے قریب قریب ہونا چاہیے.